محراب میں، نماز پڑھتا دکھائی دوں گا۔ علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی۔ قمر جلالوی نے کیا اچھا شعر کہا کہ جانے سوال کیا ہوئے تربت میں آئے قمر۔ کیا اچھا شعر کہا، جانے سوال کیا ہوئے۔ قبر میں جانے کے بعد 3 سوال ہوتے ہیں نا، کیا؟ من ربک، ما دینک، من ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ 3 سوال۔ خدا موقع دے تو قبر میں تینوں سوال کا ایک ہی جواب دوں گا میں۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں علی کا غلام ہوں۔ اب سمجھ لو کہ میرا رب کون ہے۔ میں علی کا نام لیوا، میں حسین کا نام لیوا، میں حسن کا نام لیوا، میں پنجتنی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو بندگان خدا موقع دے تو یہ کہہ دوں ان تینوں سوال کا جواب، ان تینوں سوالوں کا جواب میرے پاس یہ کہ علی، میں علی کو چاہنے والا۔ تمہیں جان لو میرا خدا کون ہوگا۔ جو علی کا خدا وہ میرا خدا، جو علی کا رسول وہ میرا رسول، جو علی کا مذہب وہ میرا مذہب، میرا دین بھی علی، میرا اسلام بھی علی، میرا قرآن بھی علی۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بات غلط لگے تو پوچھ لینا، جواب دینے کے لیے تیار ہوں، ہندوستانی ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، تو یہ 3 باتیں، ایمان، مولا علی پر آ رہا ہوں، یہ 3 باتیں، ایمان، عمل صالح اور وسیلہ۔ ایمان، عمل صالح، وسیلہ، یہ 3 چیزیں۔ پہلے ایمان نظر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان کا ذکر ہے، اتقوا اللہ، بعد تقویٰ کا ذکر ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، آخر میں ذکر ہے وسیلے کا۔ لیکن میں کہتا ہوں پہلے وسیلہ، پہلے وسیلہ۔ تو بندگان خدا کیسے وسیلہ؟ پہلے علی کو چاہنے والے نے پہلے علی کو دیکھا، دل نے کہا یہ جو کہے گا صحیح کہے گا، اس کا دین صحیح، اس کا مذہب صحیح، اس کا خدا صحیح۔ تو پہلے وسیلہ آیا ہاتھ میں، اس کے بعد علی کا اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد علی کا کردار قبول کیا۔ تو معلوم ہوا پہلے وسیلہ بعد ایمان، پہلے وسیلہ بعد قرآن، پہلے وسیلہ بعد عمل صالح۔ 2 باتوں کو تو لے لیا، 3 باتوں میں ایمان اور عمل صالح کو تو لے لیا، وسیلہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، ایمان کی حفاظت کے لیے عمل صالح ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے عمل صالح، اور عمل صالح کی حفاظت کرتا ہے وسیلہ۔ علی کا وسیلہ، فاطمہ کا وسیلہ، حسن کا وسیلہ، حسین کا وسیلہ، آل ابا کا وسیلہ، اہل بیت نبی کا وسیلہ، مصطفیٰ کا وسیلہ۔ اسی لیے وابتغوا الیہ، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی ہے، کھو بیٹھو گے دولت، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ ارے ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، یہ دونوں دولتیں جاتی ہوئی بھی ہم نے دیکھی، بہت سوں کو ایمان لاتے ہوئے بھی دیکھا، بہت سوں کو ایمان سے خارج ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ بہت سے متقیوں کو گناہگاروں کی صف میں شامل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ زاہد 100 سال آز مسجد خراب آیت برون۔ تو بندگان خدا، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لا چکے، عمل صالح کرو، عمل صالح پر مداومت کرو گے تو ایمان بچے گا۔ ایمان اور عمل صالح کو بچانا ہے تو وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ وابتغوا الیہ وسیلہ۔ تو بندگان خدا، مولا علی کرم اللہ وجہہ کیسے مولا ہیں؟ وہ اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں، خود بھی اسلام ہے، وہ اسلام کے شارع بھی ہیں، خود بھی اسلام ہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، خود بھی قرآن ہے. اور کیسے علی، کیسے علی؟ آپ سنیں گے؟ کیا سنیں، وقت کم ہے. علی کی کے مناقب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا. کیا میری کیا زبان ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، اگر خدا چاہے نہیں. سب بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. مولا علی کریں لو شیتو، اگر میں چاہوں. اگر یہ دیکھیں آپ، ہم سب کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. اور میرا مولا کیا کہتا ہے؟ آئے آئے آئے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ لو شیتو، اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں اس تفسیر سے. اتنی کتابیں ہو جائیں صرف سورہ فاتحہ میں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کہ 70 اونٹوں پہ لا دی جائیں. اگر میں چاہوں. یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو بیڑا پار ہے، میں چاہوں تو ہر انہونی ہو سکتی ہے. تو میری بھی امید بن گئی، مولا میرا بچنا تو محال ہے، ایسا گناہگار ہوں، اگر تم چاہو تو میرا مقدر بدل سکتا ہے، میری بھی نجات ممکن ہے. لو شیتو. قرآن سامنے لایا گیا، قرآن کو دیکھ کے فرمایا ھذا مصحف صامت، یہ چپ رہنے والا قرآن، اور میں انا مصحف ناطق، میں بولنے والا قرآن. یہ قرآن بولے گا نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھے گا. یہ قرآن بولے گا روزہ رکھو، خود روزہ نہیں رکھے گا. یہ قرآن محاذ پر جانے کا حکم دے گا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کا حکم دے گا، جہاد کرنے کا حکم دے گا، جنگ لڑنے کا حکم دے گا کفار سے، منافقین سے، مشرکین سے، اور خود جنگ نہیں کرے گا. اور علی جناب بھی بازو ہے، آن جناب بھی ہے، خدا کا شعر بھی ہے اور بوتراب بھی ہے. صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے. کبھی وہ محاذ پر، کبھی وہ منبر پر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسا قرآن ہے جو قرآن بھی ہے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہیں. فرمایا ھذا مصحف صامت، یہ چپ رہنے والا قرآن ہے، اپنا مفہوم خود بیان نہیں کرے گا، میں کروں گا بیان. میں ایسا قرآن ہوں کہ قرآن بھی ہوں، قرآن کی شرح بھی ہوں، تفسیر بھی ہوں، قرآن کی ترجمانی کے فرائض انجام دینے کے قابل بھی ہوں. بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے. وہ قرآن ہے، قرآن ناطق، بولنے والا قرآن. کیسا قرآن؟ اور کیسے علی؟ اب آ گیا میں اپنے رنگ میں، اپنے رنگ میں آئے آئے اپنے رنگ میں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یاد آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی، آپ اکتا گئے، تقریر ختم کر دوں ختم؟ ہاں نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. سب کا کیا ارادہ ہے؟ اچھا تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا، میرا 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لے لیا میں نے. جی 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 تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یاد آ گئی. فرعون کے ظلم سے بچ گئے. فرعون غرقاب ہو گیا، اس کے ماننے والے تباہ ہو گئے، بحر خلزم میں، دریائے خلزم میں ڈوب گئے. اللہ نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم قبط کو بچا لیا. اسباط کو، قوم سبت کو، سبتیوں کو بچا لیا، بنی اسرائیل کو بچا لیا. بچ کے آئے ہیں. ابھی فرعون کا حشر دیکھا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے فرعون کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بچ کے آئے ہیں ابھی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور دیکھا ہے فرعون کا انجام کیا ہوا. کفر کا انجام کیا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شرک کا انجام کیا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
آتے ہی سوال ہے، آئے دیکھا کہ ایک قوم، کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی خیال پھرا، نیت بدلی، کہا یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ۔ کیا کہا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ۔ اے موسیٰ، ان کے تو کئی خدا ہیں، کئی بت ہیں، کئی مورتیاں، وہ اپنے سامنے رکھ کے پوج رہے ہیں انہیں، ہم کو ایک ہی مورتی دے دو۔ اجعل لنا الہا، کئی مورتیاں نہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، آلہۃ جمع ہے الہ کی، ان کی تو بہت سی مورتیاں، ہم کو ایک مورتی بنا کے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بت پرستی کرنے کا موقع دو، بت دو ہم عبادت کریں، صنم لاؤ ہم عبادت کریں، مورتی دو کوئی عبادت کریں۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو اس واقعے کو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا ہم اس وقت تک تمہیں برحق پیغمبر تسلیم نہیں کریں گے جب تک تم علانیہ اللہ کو ہمیں نہ دکھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی سے کیا کہہ رہی ہے؟ تبھی کہہ رہی ہے ہمیں بت پرستی کا موقع دو، بت پرستی کی اجازت دو، ایک بت لاؤ ہم اسے پوجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش ہو رہی ہے۔ دوسری فرمائش کیا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک تمہیں پیغمبر برحق تسلیم نہیں کرنے والے جب تک کہ تم خدا کو ہمیں کھلم کھلا نہ دکھا دو، علانیہ ظاہر نہ کرو، علانیہ نہ دکھا دو۔ خدا کو دکھاؤ، یہ موسیٰ سے فرمائش کر رہی ہے موسیٰ کی قوم، اور محمد الرسول اللہ کے جانشین کس انداز کے ہوتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں خدا کو دکھاؤ، کبھی علی نے مصطفیٰ سے نہیں کہا، چیلنج ہے، کبھی مولا علی نے نہیں کہا خدا کو دکھاؤ۔ کیوں؟ آٹھوں پہر ان کی نگاہوں کے سامنے خدا کے جلوے ہیں، کیوں کہتے خدا کو دکھاؤ؟ پیاسا پانی مانگے گا، جو سیراب ہے وہ پانی کیوں مانگے؟ بھوکا کھانا مانگے گا، جو ابھی پیٹ بھر کے کھایا ہے وہ کیوں مانگے کھانا لاؤ؟ بات سمجھ میں آئے؟ جس نے خدا کا جلوہ دیکھ لیا اور آٹھوں پہر دیکھتا ہی رہتا ہے وہ ہے علی، جس کا اوڑھنا بچھونا دیدار خداوندی، جس کی شام و سحر گزرے خدا کے دیدار میں، خدا کے وجہ کریم کی زیارت میں، وہ کیوں کہے محمد الرسول اللہ سے کہ مجھے خدا کو دکھاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک تمہیں پیغمبر برحق تسلیم کرنے والے نہیں جب تک کہ تم خدا کو نہ دکھا دو۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں خدا کو تو ہم مان لیں تم سچے پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے ان کی قوم، اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ لم اعبد رب لم ارہ، لم اعبد رب لم ارہ، میں نے آج تک اس رب کو پوجا نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ میں سب اندیکھے خدا کو پوجنے والے، اور علی دیکھے ہوئے رب کو وہ پوجنے والے۔ لم اعبد رب لم ارہ۔ تمام مسلمان، تمام اہل ایمان قیامت میں خدا کو دیکھیں گے، تمام اہل ایمان قیامت میں خدا کو دیکھیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یراہ المؤمنون بغیر کیف فیا خسران اہل الاعتزال، قصیدہ بدر الامالی کا شعر۔
قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے وجہ کریم کی زیارت میں مسرور ہوں گے، خدا کو دیکھتے ہوئے مسرور ہوں گے، فرحاں و شاداں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ تو قیامت میں تو سب مسلمان دیکھیں گے، لیکن سب مسلمانوں میں اور مولا علی میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ سب قیامت میں دیکھیں، میں بھی، آپ بھی، سب بھی، اور میرا مولا غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولانا و سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم قیامت میں دیکھیں گے۔ ہم علی فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم ارہ، اس خدا کو میں نے پوجا ہی نہیں، اس خدا کی میں نے عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں۔ ہمارا مقدر پہلے پوجنا بعد دیکھنا، خدا واحد برحق کو پہلے پوجنا بعد دیکھنا۔ علی کا مقدر پہلے دیکھنا بعد پوجنا۔ لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے رب کو پوجا نہیں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ اور کیا مناقب علی بیان کروں، کیا مناقب علی بیان کروں، لیکن آ گیا ہے وہ موڑ جہاں خاموش بھی نہیں رہ سکتا، خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ بندگان خدا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں حضرت علی کے وہ اقوال پیش کر رہا ہوں، وہ اقوال پیش کر رہا ہوں جو اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے پاس سچے، دونوں کے پاس مستند، دونوں کے پاس ان اقوال کی استناد علی تک ہے، سند کے اعتبار سے۔ روات میں کوئی کمزور نہیں، کوئی راوی غلط نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، میرے اور عالم غیب کے درمیان جو عالم شہادت کے، عالم رنگ و بو کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ پردے اٹھ بھی جائیں تو میرا یقین بڑھے گا نہیں۔ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، عالم غیب پر پڑے ہوئے عالم شہادت کے پردے اٹھ بھی جائیں تو علی کا یقین بڑھے گا نہیں۔ کیوں کہ خدا کو دیکھ چکے ہیں، عالم غیب کو دیکھ چکے ہیں۔ علی کا یہ عالم ہے کہ غیب کو دیکھ چکے، سب سے بڑا غیب خدا اسے دیکھ چکے۔ علی کا یہ عالم ہے کہ سب سے بڑے غیب کا علم ہی نہیں رکھتے، غیب کو دیکھ چکے۔ یہ علی کا مقام ہے، تو اب نبی کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد غوث اعظم، فیضان عامر دیا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ شان۔ اور آج کی رات حضرت امام علی مقام کی پیدائش کی رات ہے، 5 شعبان المعظم کی رات ہے نا؟ 5ویں رات ہے شعبان المعظم کی، 5ویں رات ہے، 5ویں رات جی، 5واں دن کل ہے۔ اچھا تو عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
پیدا ہوئے، حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے، 4 ہجری 5 شعبان المعظم، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آج تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غذا حضرت حسین کے پیٹ میں گئی، رحم میں گئی، وہ حضور کا لعاب دہن، حسین کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پہلے اذان کہی سرکار نے، پھر لعاب دہن ڈالا، پھر دعا دی، پھر 7ویں دن نام رکھا حسین اور عقیقہ کیا۔ بندگان خدا، یہ شان ہے حضرت امام۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آقائے نامدار احمد مختار رسول عربی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تشریف لائے، آ کے پوچھا چھوٹا بچہ کہاں ہے، یعنی حسین کہاں ہے؟ اتنے میں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی مقدس گود میں تشریف فرما ہوئے۔ دیکھا حسین کو تخت نہیں ملا، یہ نہ کہنا محمد رسول اللہ کا آغوش حضور کی، یہ تخت حسین ہے۔ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، یہ کسی پروفیسر کا بیان نہیں، یہ ہندوستان میں اسلام جس کے قدموں کی برکت سے آیا، 90 لاکھ کافروں نے جسے دیکھ کر اسلام قبول کیا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ زمین ہند پہ کتنے ہی خوب رو دیکھے، مگر کچھ آپ ہیں چیزیں دیگر غریب نواز۔ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ۔ قسم پرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ۔ نا خدا تو ہے تو کیا در ہمیں طوفانوں کا، نا خدا تو ہے تو کیا در ہمیں طوفانوں کا، لگ ہی جائیں گے کسی طرح کنارے خواجہ۔ دیکھ لے ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری شوکت پہ گزارے خواجہ۔ ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، ہو چکے ہم تو محبت میں جوان سے بوڑھے، کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے خواجہ، کیا نہ پوچھو گے تم اب بھی میرے پیارے خواجہ۔ آپ ہیں نور علی، نور نبی، نور خدا، آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ۔ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ ربط الفت کی قسم، نسبت کامل کی قسم، تم ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے خواجہ۔ تو ہندوستان کے روحانی بادشاہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین۔ حسین دین کو پناہ دینے والے بھی، دین کو پروٹیکشن، دین کو تحفظ دینے والے بھی، اور خود دین بھی۔ دینست حسین، دین پناہست حسین۔ آج بھی دین قائم ہے یا نہیں؟ آج بھی اسلام زندہ ہے یا نہیں؟ اگر زندہ ہے تو حسین زندہ ہے جنہوں نے دین کو پناہ دے رکھی ہے۔ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ میں انہی لفظوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔